دیکھیں بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری ہی قوم پرست پارٹیاں، چاہے وہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، مقبول بٹ کے ساتھ ہر ایک کا ایک احترام کا رشتہ موجود ہے. چونکہ مقبول بٹ صاحب جب آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا جہاں کہیں بھی انہوں نے جب بھی بات کی تو کشمیریوں کے اقتدار کی بات کی، کشمیریوں کی عزت کی بات کی، کشمیریوں کے وقار کی بات کی، اور ان کی جدوجہد کے طریقہ کار سے اختلاف کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. اور یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ایک کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ نیریٹو پہ بنی ہے. کچھ پارٹیوں کے تو آپ کو پتہ ہے کہ شاید شناخت ہی ہے مقبول بٹ کی جدوجہد ہو. مقبول بٹ کو اگر ان پارٹیوں سے مائنس کر دیا جائے تو شاید وہ پارٹیاں ان کا وجود بھی بےمانی ہو جائے. لیکن یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ایسی پارٹی نہیں ہے. ہم نے کشمیر کی قوموں، کشمیر کی تاریخی قومیتوں، کشمیر کے قومی سوال، کشمیر کے مذہبی سوال، ہر سوال کا ایک مکمل نیریٹو بلڈ کر کے تو یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی بنائی. یہ کوئی روایتی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی روایتی قوم پرست پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک ترقی پسند پارٹی ہے. تو جمیل مقصود صاحب کو جو ہے وہ چونکہ ہمارے فارن افیئرز کے سیکرٹری ہیں اور ان کا بڑا کام ہے، کنٹریبیوشن ہے یورپین پارلیمنٹ میں بھی، ڈفرینٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے فورم پہ بھی، تو یہ ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کی گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بیان حوالے سے جب بیان لگا تو ہم مختلف اتحادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر مقبول بٹ سے جو ہمارا احترام کا رشتہ ہے وہ اس رشتے کی ٹوٹلی نفی کر رہا تھا. تو ہم نے امیجیٹلی اس پہ ری ایکشن دیا، اور ہم نے یعنی بجائے اس کے کہ ہم اخبار والوں کو دوسروں کو بلیم کرتے، ہم نے سب سے پہلے اپنی ہی پارٹی کے رہنما کی جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی، کہ تاکہ یہ پیغام ہمارے تمام دوست احباب تک جانا چاہیے کہ مقبول بٹ کا اور ہمارا رشتہ جو ہے ایک احترام کا رشتہ ہے، اور ان کی جدوجہد کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارا کبھی بھی کوئی ان پر اس طرح کا جو پبلک کرٹک نہیں رہا. لیکن ڈیفینیٹلی یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نہ تو لبریشن فرنٹ ہے اور نہ ہی نیشنل لبریشن فرنٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کر کے تردید بھی وہ کی. پھر بعد میں جمیل مقصود صاحب نے جو ہے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ سوال یہ تھا کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو کیوں پرو انڈیا پارٹی سمجھا جاتا ہے. تو اس پہ انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی پاکستانی پالیٹکس کا کمال ہی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ صحیح جو لوگ صحیح موقف اختیار کرتے ہیں تو ان کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، اور پاکستان کے 2 سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ اسی طرح کے الزامات کی زد میں رہے، جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ بھی، آج نواز شریف صاحب بھی، اور اسی طرح مختلف. اور اسی کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ مقبول بٹ صاحب جو ہے وہ جب پاکستان میں ہوتے تھے تو ان کو انڈین ایجنٹ کہا جاتا تھا، جب بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہوتے تھے تو ان کو پاکستانی ایجنٹ. اور الٹیمیٹلی انڈیا نے ایک بہانہ بنا کے تو یہ الزام لگا کہ ان کو پھانسی دے دی. تو یہ حکمران، یعنی انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹیں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو درست جدوجہد ہوتی ہے، جس سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ اس نے اپنی پارٹی کا ایک موقف بیان کرنے کے لیے ڈفرینٹ حوالوں سے صحافیوں کو سمجھانے کی کوشش. اب وہاں جو وہ ٹرکی قسم کے جو صحافی ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ چیز جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نکال کے تو انہوں نے خبر سرخی وہ جمائی، جس سے کہ پی این پی کی اور دیگر قوم پرست پارٹیوں کا جو الائنس ہے، آل پارٹیز نیشنل الائنس ہے، یا یہاں یو کے میں جو ہے وہ نیشنل انڈیپینڈنٹ الائنس ہے، جس میں یو کے پی این پی بیٹھی ہوئی ہے، ایک اتحادی پارٹی ہے، ایک مقتدر پارٹی ہے ان الائنسز میں. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ان اتحادوں کو متاثر کرنے کے لیے، ان اتحادوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی سرخی جمائی گئی ہے. جو جمیل مقصود صاحب نے بالکل ہی ایسا نہیں کہا، انہوں نے وضاحت کی اور ہم مطمئن ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج تو کوئی ایسی پارٹی ہے ہی نہیں کہ جو مطلب جو ہے وہ مسلح جدوجہد کو آن کرتی ہو. ایون جو پارٹیاں ان کی وارث ہونے کی دعوے دار ہیں وہ بھی آج مسلح جدوجہد کو آن نہیں کر رہی ہیں. وہ بھی اس طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے ڈیفرنٹ راستے اختیار کیے ہیں. تو آج یہ تو مطلب پی این پی کے نزدیک تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے.
ہم ہمیشہ ان کی برسی بناتے ہیں ایز نیشنل ہیرو کے طور پہ، ان کی سیکریفائسز کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ بینک ڈکیتی اور اس میں، اور یہ ہمیشہ جو لوگ اپنی آزادی، اپنی قوموں کی آزادی کی تحریک کی جدوجہد کرتے ہیں، تو حکمران طبقے، اسٹیبلشمنٹ اور جو آکوپائر فورسز ہوتی ہیں وہ تو الزامات کا ہی سہارا لیتی ہیں. تو مقبول بٹ کے حوالے سے ہمارا نہ تو اس طرح کا کوئی موقف تھا. ایون میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن نے مقبول بٹ کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر نذیر گیلانی زندہ کردار ہیں، ہم لوگوں نے اتحاد بنایا، وہ چیئرمین تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا. کراچی کی در و دیوار پہ ہم نے مقبول بٹ بچاؤ کے لیے تحریک چلائی، لوگوں کو مظاہرے کیے، انڈین ایمبیسی کے سامنے بھی مظاہرے کیے. اور جے کے ایل ایف ہیں جو ہیڈڈ بائی اس وقت جو ہے نا وہ آزاد کشمیر زون تھی، ہاشم قریشی صاحب، ہم نے ان کو بھی آفر کی کہ مقبول بٹ کو بچانے کے لیے جو بھی وسائل درکار ہوں گے ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم مقبول بٹ کی قبر کے مجاور نہیں بنے، اور نہ ہی ہم نے اپنی پارٹی کو یا اپنے آپ کو جو ہے نا کوئی ان کی اس قربانی کے نتیجے میں کوئی اپنی سیاست کو سہارا دینے کی کوشش کی. لیکن ہم جس وقت مقبول بٹ کی برسی بنانا مشکل تھی، تو اس وقت میں تھا جو سوٹی لے کے تراڑکھل اور مختلف جگہوں پہ کھڑا ہوتا تھا، اور مطلب یہ کہ وہ کرتے، چونکہ اس وقت مسلم کانفرنس کی مزاحمت کرتے تھے. اور یہ لوگ جو آج ٹٹ پنجیے ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ سردار قیوم نے مقبول بٹ کی شہادت کے موقع پہ مقبول بٹ کے بارے میں کیا کیا کہا تھا، اور سردار عتیق نے مظفر آباد کے اندر کہا تھا. اس کا تو یہ کچھ بگاڑ نہیں سکے، بلکہ اس کے تو جا کے چرنوں میں بیٹھ گئے، اور اس کے ساتھ تو انہوں نے اتحاد کیا. تو یہ جو دو قومی نظریے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے، ہم نہ ان سے کبھی خوفزدہ ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے ہم مقبول بٹ کی کوئی مخالفت کریں گے، اور نہ ان کی وجہ سے کوئی مقبول بٹ کا احترام ہمارے دل میں ہے. مقبول بٹ کی اپنی جدوجہد، اپنی شخصیت کے حوالے سے ہمارے پاس اس کا احترام بھی ہے، اور وہ سورس آف انسپریشنز بھی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک لازوال قربانی دی اپنے وطن کی عزت، اپنے وطن کی حرمت کے لیے. اپنے لوگوں کو اس نے یہ میسج دیا کہ یہ وطن کس کا ہے، یہ تمہارا اس پہ حکومت کرنے کا اختیار کس کو ہے. تو یہ وہ نظریہ، یہ وہ بات ہے جو ہمیں اپیل کرتی ہے کہ اپنے وطن کی ملکیت کا، اپنے وطن کی اقتدار کا، اپنے وطن کے وسائل پر اپنے تصرف کا جو ہے اس نے نظریہ دیا. اور انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی ہے، مقبول بٹ کے وہ جو سو کالڈ فالوورز ہیں، ان نے مقبول بٹ کے اس نظریے کو جو ہے نا ترک کر کے تو پاکستان کے حکمران طبقوں کے تلوے چاٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے نیشنلسٹ ہیں. ان کا تو ایک ہی وہ ہے کہ کس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا جائے. کیا کیا انہوں نے گلگت بلتستان میں، کیا کیا آزاد کشمیر میں؟ کبھی کوئی تحریک چلائی آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی؟ کہ سینکڑوں لوگ اغوا ہوئے ہیں، کوٹلی سے لوگ اغوا ہوئے ہیں، ایجنسیاں اغوا کر کے لے گئی ہیں، کبھی ان کے بارے میں انہوں نے بات کی؟ کبھی اس پہ کوئی پروٹیسٹ کیا؟ ان کو تو ایک ہی مطلب یہ ہے جو ہے نا وہ نعرہ دیا ہوا ہے کہ سری نگر میں مرغی مر جائے تو آپ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا بھوک ہڑتال کریں، مظاہرہ کریں. تو ہم اس طرح کے نیشنلزم سے نہ متاثر ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے نیشنلزم کو ہم اپنی صفوں میں وہ کریں گے. جمیل مقصود ہماری پارٹی کا ایک مقتدر لیڈر ہے، اس نے ہمیں آزاد کر دی، دیٹ از انف. ہم نے کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے. البتہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارے اتحادیوں کا دل نہیں دکھنا چاہیے، اور ان کو ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے یا ہماری پارٹی کے کسی مقتدر لیڈر نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کہ ان کی دل آزاری ہو. اٹ واز اے کنسپریسی دیٹ ہیز بین ایکسپوزڈ، اور اب ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے.